مالا ناول by نمرہ احمد حصہ چارم باب 20 پولیس نے علیان کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ لاک اپ میں ہے۔ میں پولیس اسٹیشن میں ہوں۔ اردل تمہیں یہاں لے آئے گا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک صاف کر رہی تھی جب اسے ماہر کا آڈیو پیغام ملا۔ ڈٹرجنٹ کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اسپنج گر گیا۔ دستانے کہاں پھینکے اسے یاد نہیں۔ بدقت اس نے جوتے پہنے، کوٹ اٹھایا، پرس کندھے پر ارسا اور باہر کو بھاگی۔ ماہر کا ڈرائیور نیچے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چنگیز نے اس شیشے کی یک رویہ اسکرین کے پیچھے سے علیان کو دیکھنے کا موقع دیا تھا۔ وہ ایک نیم تاریک کمرے میں کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ پاؤں لمبے کر کے میز کے نیچے سے دوسری کرسی پر جما رکھے تھے اور دائیں بائیں گردن گھماتا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ آئینہ یک رخ تھا۔ علیان انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا مگر وہ اس کو ٹھیک ٹھیک دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہے، مالا نے دیکھتے ہی اسپات میں سر ہلایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے کہ ابھی سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ یہ وہی نوجوان ہے جو مجھ سے ملا تھا۔ اس کے پاس میرا بیٹا ہے۔ اس نے بے چینی سے چنگیز کی طرف چہرہ موڑا۔ اب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے اس نوجوان کو گرفتار رکھنے کی۔ چنگیز مالا کی طرح پرجوش نہیں تھا۔ اس کا انداز قدرے دھیما تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ اس کو 24 گھنٹے کے لیے لاک اپ میں رکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے اس کو چارج کرنا پڑے گا یا چھوڑ دینا ہوگا۔ وجہ کیسے نہیں ہے؟ اس نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ اس اعتراف کا کوئی ثبوت نہیں ہے کشمالہ خانم۔ میوزیم کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں علیان کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا اور اس کا وہاں آپ سے ملنا ثابت نہیں کرتا کہ اس نے واقعی آپ کو وہی باتیں کہی تھیں جن کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ مالا نے سینے پر بازو لپیٹ لیے اور ناگواری سے لب بھینچے چنگیز کو دیکھے گئی۔ ہم نے اس لڑکے کے تمام ڈاکیومنٹس چیک کیے ہیں۔ اس کا نام علیان خان ہے۔ اس کے تمام کاغذات پورے ہیں۔ یہ ایک لائبریری میں کام کرتا ہے، آن لائن کلاسز لے رہا ہے۔ اس کے لیپ ٹاپ اور موبائل سے بھی کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جو اس کا اس کیس سے تعلق ظاہر کرے، سوائے وہ ٹھہرا۔ مالا کا سانس رکا۔ سوائے اس کے کہ اس نے اپنے انسٹاگرام سے بیربل فرید کو کئی دفعہ اسٹاک کیا ہے۔ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا، پھر واپس چہرہ موڑ کے شیشے کی دیوار کے پار نظر آتے علیان کو دیکھا۔ لیکن وہ پورٹل، وہ ڈارک ویب، وہ طریقے جن سے وہ مجھے کال کرتا ہے، وہ نمبرز۔ اس کے پاس جو فون اور لیپ ٹاپ برآمد ہوا ہے وہ کلین ہے۔ یا تو اسے پہلے سے معلوم تھا کہ ہم اس کی تلاش میں آ رہے ہیں اور اس نے ہمارے آنے سے پہلے ہی اپنا اصل لیپ ٹاپ اور فون کہیں چھپا دیا تھا۔ مالا نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، ایسے جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ماہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا خاموشی سے ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھے گیا۔ اس نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک خاکی رنگ کا گرم کوٹ پہن رکھا تھا جو اس نے اردل سے کہہ کے گھر سے منگوایا تھا۔ ہم نے اس کے بتائے گئے ایڈریس پہ موجود اس کے گھر کے بھی جائزہ لیا ہے۔ وہ ایک کمرے کے فلیٹ میں بہت قسمپر سی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے فلیٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس کے اور بدر کے درمیان تعلق ظاہر کرے یا اس کے جادوگر ہونے کو ثابت کرے۔ لیکن اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کے کہا تھا کہ میرا بیٹا اس کے پاس ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ چنگیز نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور چہرہ اٹھایا تو اس پہ قدرے مایوسی تھی۔ میرے آفیسرز کافی دیر سے اس کے ساتھ مغز ماری کر رہے ہیں، لیکن یہ لڑکا بہت ڈھیٹ ہے، ہر چیز سے انکاری ہے اور ہم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس سے یہ چیزیں ملی ہیں، ایئر پوڈز، والیٹ، بینک کارڈ، کرنسی اور… چنگیز ٹھہرا، ایک پلاسٹک کا پیکٹ اٹھا کے ان کے سامنے رکھا۔ ماہر دیوار چھوڑ کے ان کے قریب آیا۔ اور یہ شیشے کی نلی۔ چنگیز نے قدرے تعجب سے پیکٹ میں موجود نلی نکالی۔ مالا کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ کیا یہ چیز جادو وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے؟ یہ گلاس اسٹرا ہے کمسار بے۔ ماہر کے ہونٹوں پہ سزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ چنگیز نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر نلی کو۔ کوئی نارمل انسان جیب میں گلاس اسٹرا لے کر کیوں گھومے گا؟ ماہر نے جواب دینے کی بجائے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس سے ملتی جلتی ایک شیشے کی نلی نکال کے چنگیز کے سامنے کی۔ چنگیز کے چہرے پہ بدمزگی پھیلی۔ ایک پلاسٹک اسٹرا اس سے ماحول کو کتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس نے نلی واپس پیکٹ میں ڈال دی۔ ایک تو یہ انوائرمنٹالسٹ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ گلاس اسٹرا لے کر گھر سے نکلتے، پلاسٹک کے کپ میں کولڈ کافی یا ڈرنک لیتے مگر پلاسٹک کا اسٹرا استعمال کرنے سے انکار کر دیتے۔ بھرے پیٹ کے مسئلے۔ کیا میں اس سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ بی مائی گیسٹ۔
چنگیز نے شانے اچکا دیے۔ وہ اب جیسے اکتانے لگا تھا۔ جب سے یہ نوجوان تھانے میں آیا تھا سارے ماحول کی فضا عجیب سی ہو گئی تھی۔ چنگیز کے جانے کے بعد وہ ماہر کی طرف مڑی۔ پولیس کو کیسے معلوم ہوا کہ آلیان کہاں؟ اس کی بات ابھی درمیان میں تھی کہ ماہر پورا اس کی طرف گھوما۔ تم جانتی تھی زارا کے بارے میں اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ مالا چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ زارا نے اس کی لوکیشن بتائی ہے؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں مالا۔ اس کے چہرے پہ زخمی پن تھا۔ یہ میرا راز نہیں تھا، لیکن اگر تم اس راز کو پہلے کھول دیتی تو ہم اس کے پاس پہلے پہنچ جاتے۔ اب تک شاید وہ تمام ثبوت مٹا چکا ہو۔ ماہر نے خفگی سے چہرہ موڑ لیا۔ تم مجھے زارا والے معاملے کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ میرے حق میں اس کا راز کھول دینا بہتر تھا، لیکن اگر میں نے اپنی بہتری نہیں چنی تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ میں ایسا کیوں کر رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کم از کم آج کے دن وہ ماہر فرید سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ نیم روشن کمرے کی چھت سے ایک بلب جھول رہا تھا۔ میز کے گرد 3 کرسیاں رکھی تھیں۔ ایک طرف آلیان بیٹھا تھا، ٹیک لگائے، چمکتی آنکھوں سے مسکراتا ہوا، باری باری سامنے بیٹھے دونوں نفوس کو دیکھتا ہوا۔ دوسری جانب وہ دونوں تھے۔ ماہر ٹیک لگائے ہوئے تھا، بالکل خاموش۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے بھی آلیان سے نہیں ہٹی تھی اور مالا کونیاں میز پر جمائے آگے کو ہوئے بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھیل ختم ہو چکا ہے آلیان، تم پولیس کی کسٹڈی میں ہو۔ کیا تم اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور بتاتا۔ کیا ہو تمہارے بیٹے کو؟ وہ قدرے حیرانی اور ہمدردی سے پوچھنے لگا۔ ایک گال تلے 3 انگلیاں رکھے وہ بالکل پرسکون بیٹھا تھا۔ تم صرف ایک راز کھولنے کے بدلے بدر کو میرے حوالے کرنے پہ راضی تھے۔ تمہیں بدر سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے ایک شرارت اور کیوس برپا کرنے کے۔ پھر کیوں نہیں بتا دیتے کہ وہ کہاں ہے؟ میری تکلیف کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ میں کر دیتا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نہ کبھی تمہارے بیٹے سے ملا ہوں نہ تم سے۔ ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے میوزیم میں جب تم مجھ سے ملے تھے۔ ایسے تو دن میں بہت سے لوگوں سے ٹکراتا ہوں، شاید ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کے میں نے رک کے بات کر لی ہو، لیکن اتنی سی ملاقات میں کہاں کسی کا چہرہ یاد رہتا ہے۔ وہ اسی ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ مالا نے مٹھیاں ضبط سے بھینچ لیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس نوجوان کی گردن دبوچ لے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میں کیا کروں کہ تم مجھے میرے بیٹے کا پتہ بتا دو گے؟ آلیان نے جواب نہیں دیا، اسی طرح مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ میں پولیس میں کوئی شکایت نہیں کروں گی، کسی قسم کا کیس نہیں کروں گی۔ اپنے بیٹے کو لے کے میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے کسی قانونی معاملے کا حصہ نہیں بننا۔ تمہارا کیا چاہتا ہے؟ مجھے میرا بیٹا دو اور اپنی زندگی گزارو۔ اس کے لہجے میں منت در آئی اور آنکھوں میں آنسو۔ مجھے تمہاری حالت دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا ہے کشمالا، لیکن میں کیا کروں؟ میں تمہارے بیٹے کو نہیں جانتا۔ مالا بے بسی سے پیچھے ہوئی، چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر گردن موڑ کے شکایتی نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ تم بھی اس تفتیش میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہو، وہ تعدیمی نظروں سے اسے کہہ رہی تھی۔ ماہر نے واپس اس نوجوان جادوگر کو دیکھا۔ تم بیربل کو کیوں سٹاک کر رہے تھے؟ کھنکار کے بولا۔ آلیان ہلکا سا ہنسا اور شانے اچکا دیے۔ وہ مشہور ہے، دلچسپ ریلز بناتا ہے، میں اسے فالو کرتا ہوں۔ اس کے کپڑے پہننے کا سٹائل مجھے پسند ہے۔ وہ رکا، پھر جیسے یاد کر کے بتایا۔ اس کے انسٹاگرام پہ میں نے آپ کو بھی دیکھا تھا ماہر بے۔ ایک دفعہ اس نے ایک ریل شیئر کی تھی، اپنے اپارٹمنٹ کے کچن میں کھڑا وہ آپ کے لیے سموودی بنا رہا تھا۔ میں نے اس کی ریسیپی سے وہی سموودی بنانے کی کوشش کی، لیکن آلیان کے چہرے پہ مایوسی پھیلی۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا بیربل فرید نے بڑھا چڑھا کے بیان کیا تھا۔ کسی کو انسٹاگرام پہ سٹاک کرنا جرم ہے کیا؟ مالا بے چینی سے مزید آگے ہوئی۔ تمہیں کیا چاہیے میرے بیٹے کے بدلے میں؟ بتاؤ، نام لو کسی بھی چیز کا اور میں وہ کروں گی۔ کیا تم مجھے یونیورسٹی میں اچھے گریڈز دلوا سکتی ہو؟ آلیان نے ابرو اٹھایا، چمکتی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ مالا کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، وہ پیچھے ہوئی۔ وہ ذہنی طور پہ تھک چکی تھی اور وہ شخص ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے ماہر اسی طرح خاموش تھا۔ دروازہ بند ہوا اور وہ دونوں راہداری میں تنہا رہ گئے تو وہ اس کی طرف گھومی۔ تم نے اس سے کچھ کیوں نہیں پوچھا؟ کیا معلوم وہ تمہیں کچھ بتا دیتا؟ اسے اس وقت ماہر پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بتائے گا، وہ بہت ڈھیٹ ہے۔ ماہر فرید نے کندھے اچکائے۔ مالا نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر بٹن دبانے لگی۔ ہمیں نہیں بتائے گا، لیکن کوئی ہے جس کے سامنے شاید وہ اتنی ڈٹائی نہ دکھا سکے۔ ہوٹل کے لابی اسٹیشن تک کا سفر، پھر اسٹیشن کے داخلی دروازے سے
اس نیم روشن تفتیشی کمرے تک کا سفر، اس سارے سفر میں کبیرہ سعدان سے پیر نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ برسوں سے آلیان کے نام کے ساتھ وہ ایک ہی بات سنتی آ رہی تھی، وہ مر چکا ہوگا، کھوئے ہوئے بچے کہیں نہیں ملتے، اس کی لاش مل چکی ہے، تم اس کو کیوں تلاش کر رہی ہو؟ کبیرہ کو اس کی اکڑ اور غرور کی سزا ملی ہے، وہ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی مر گیا۔ کئی برس تک وہ اس فون کال کا انتظار کرتی ہی تھیں جو ان کو موصول ہوگی اور کوئی شخص بھاری آواز میں کہے گا کہ تمہارا بچہ ہمارے پاس ہے، ہمیں اتنے کروڑ تاوان کے طور پر ادا کرو اور اپنے بچے کو لے جاؤ۔ پھر وہ اپنی ساری جمع پونجی بیچ کے اس تاوان کی رقم کو ادا کریں گی اور اپنے چھوٹے سے بیٹے کو گھر لے آئیں گی۔ آج برسوں بعد انہیں وہ کال موصول ہوئی تھی اور اس لڑکی کی طرف سے جوان کی دشمن کی بیٹی تھی۔ یہ دشمنی ایک طرفہ تھی اور کئی برس سے کبیرہ بیگم نے اسے تنہا ہی نبھایا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اس فون کال کے بعد بھی یہ دشمنی ختم نہیں ہو جائے گی۔ کشمالہ حورِ جہاں کی بیٹی ہی رہے گی جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھیں، اور مہابینہ اس کی بہن ہی رہے گی جس کی ہر نعمت سے ان کو حسد محسوس ہوتا تھا، جس کی ہستی بستی زندگی دیکھ کے انہیں اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا تھا۔ آج کا دن گزر جانے کے بعد بھی وہ دشمنی، حسد اور ناپسندیدگی اسی طرح برقرار رہنی تھی جیسی آج سے پہلے تھی۔ لیکن آج کے دن کسی شے سے فرق نہیں پڑتا تھا، بس آج کے دن کے لیے کبیرہ بیگم نے اپنے انا پہ پوز کا بٹن دبا دیا تھا۔ آج ساری کائنات رک گئی تھی کیونکہ آج انہوں نے ٹھنڈا ڈور نوب گھمایا اور دروازہ دھکیلا۔ آج ان کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ دروازے سے کرسی تک کا سفر صدیوں کا تھا۔ ان کے قدم بھاری تھے اور ان کی بصارت بار بار دھندلا رہی تھی۔ میز کے پار بیٹھا نوجوان وہ چھوٹا سا بچہ نہیں تھا جس کے بال انہوں نے آخری دفعہ برش کیے تھے۔ اس کی شرٹ کا کلر بند کیا تھا، اس کے چہرے پر رگڑ کے لوشن لگایا تھا جس سے وہ ہمیشہ چڑھتا تھا اور منہ پیچھے کر لیتا تھا۔ وہ بچہ کہیں نہیں تھا، اس کی جگہ ایک نوجوان بیٹھا تھا، سنہرے الجھے بالوں والا، کونیاں میز پر جمائے، سر ان پہ گرائے۔ آہٹ پہ اس نے چہرہ اٹھایا، اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا۔ سیاہ پینٹس اور ہم رنگ کوٹ میں ملبوس کبیرہ سعدان اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ آلیان پیچھے ہوا، ٹیک لگائی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور فرصت سے ان کا جائزہ لیا۔ سیاہ بوائے کٹ بالوں والی خوبصورت خاتون جو مختلف طریقوں سے اپنی بڑھتی عمر کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، کانوں میں دمکتے نگینے، انگلیوں میں چمکتے ہیرے، کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی۔ آلیان کی نگاہیں واپس ان کے چہرے تک اٹھیں، ان کی آنکھیں ضبط سے گلابی پڑ رہی تھیں۔ وہ اسی طرح انہیں دیکھے گیا یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نگاہ نہیں ہٹا رہی تھیں، وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ اس نوجوان کو پہچاننا ان کے لیے مشکل نہ تھا، وہ ایک لمحے میں پہچان سکتی تھی کہ یہ وہی بچہ تھا جو انہوں نے کھویا تھا، بھلے اس کا قد 6 فٹ سے اونچا ہو گیا ہو، بھلے اس کے بالوں کا رنگ ٹائے ہو کے بدل گیا ہو، بھلے اس کے چہرے پہ ان کے لیے کوئی شناسائی یا اپنائیت نہ ہو، لیکن وہ اس کو پہچانتی تھیں۔ وہ بھرے مجموعے میں بھی اس کو پہچان سکتی تھی۔ وہ سعدان اور ان کی صورت کا مکسچر تھا، وہ انہی کا بیٹا تھا۔ انہیں کسی ڈی این اے، کسی بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت نہ تھی۔ کیسے ہو؟ ان کے ہونٹ کپ کپائے، آنکھیں بدستور اس پہ جمی تھیں۔ نوجوان نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ چند گھنٹے گزر چکے ہیں، چند رہ گئے ہیں، یہ 24 گھنٹے سے زیادہ مجھے حراست میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کی آواز میں کوئی تاثر نہ تھا، آنکھوں میں البتہ بیزاری تھی۔ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ او پلیز، کیا ہم یہ فارمیلٹیز ختم کر سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کبیرہ سعدان ہیں، ایک عرصہ میں نگینہ خاتون کے ساتھ رہا ہوں اور انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں سب بتا دیا تھا، لیکن آلیان نے چہرہ شیشے کی دیوار کی طرف اٹھایا جس کے پار پولیس افسر ان کھڑے تھے اور وہ آواز بلند کی، لیکن کسی اور ملک میں اغوا ہو کے رہنا اور کسی جادوگر کی پرورش میں بڑے ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے تم لوگ مجھے اس کے اوپر حراست میں نہیں رکھ سکتے۔ پھر چہرہ واپس ان کی طرف موڑا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری بایولوجیکل مدر ہیں اور میں آپ کے چہرے سے واقف ہوں، لیکن مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں محنت کر کے اپنا گزر بسر خود چلا سکتا ہوں۔ وہ جیسے اس کو نہیں سن رہی تھیں، بس اسے دیکھ رہی تھیں، آنکھوں سے اس کا ایک ایک نقش اپنے اندر جذب کر رہی تھیں۔ کیسے ہو؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ آلیان ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدم ہوئی۔ میں پولیس کی اس کارروائی کی وجہ نہیں جانتا، سنا ہے آپ کی کسی رشتہ دار نے مجھے اپنے بچے کے اغوا کے جرم میں پھنسا کے کوشش کی ہے، شاید اسی لیے آپ کو بھی یہاں بلایا ہے۔
تاکہ آپ میرے اوپر کچھ پریشر ڈال سکیں. حالانکہ کیسے ہو عالیان؟ وہ بولتے بولتے رک گیا. آنکھیں کبیرہ بیگم پہ جمی تھیں. آواز مدھم ہوئی. ٹھیک ہوں. شیشے کی دیوار کے پار کھڑے چنگیز نے بے اختیار ساتھ موجود مالا کی طرف دیکھا. وہ بھی عالیان کے چہرے کے بدلتے تاثرات پہ چونکی تھی. پھر اس کے چہرے پہ امید ابھر آئی، خوف سے لپٹی امید. کیا اس کے بعد تم کبھی مجھ سے ملنا چاہو گے؟ آنسو ان کی پلکوں پہ ٹھہرے تھے اور عالیان بس انہیں دیکھ رہا تھا. میرے اور آپ کے درمیان کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. میری یہاں ایک زندگی ہے، پڑھائی ہے، جاب ہے. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے تمہاری موجودگی چاہیے اپنی زندگی میں. کیا تم میرے لیے وقت نکال سکو گے؟ آنسو ان کے چہرے پہ پھسل رہے تھے. میک اپ کی تہیں ہلکی ہلکی پگھلنے لگیں. وہ بس انہیں دیکھتا رہا اور اس کے چہرے کو نہیں پڑھ پا رہی تھیں. تمہیں یہاں سے آنکھوں سے اطراف میں دیکھا، پھر واپس عالیان کو. میں نکلوا لوں گی، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا عالیان؟ کیا تم میری زندگی کا حصہ بننا چاہو گے؟ وہ آگے کو ہوئیں، بہت امید سے اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہ چپ رہا، البتہ ان کی آنکھوں سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا. میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گی. جانتی ہوں تمہاری ایک زندگی ہے، جیسے عنایہ کی ایک زندگی ہے، جیسے ہر شخص اپنی زندگی میں مصروف ہے. لیکن کیا مہینے میں ایک دفعہ میں اور تم کہیں بیٹھ کے ایک اچھا سا ڈنر کر سکیں گے؟ کیا کبھی میں تمہارا ہاتھ پکڑ سکوں گی؟ کبھی میرا دل گھبرائے تو میں تمہیں کال کر سکوں گی؟ عالیان خاموش بیٹھا رہا، البتہ اس کی گردن میں بار بار تھوک نکلنے سے گلٹی ابھر کے مودم ہوتی تھی. شیشے کے پار کھڑی مالا کو وہم سا ہوا کہ عالیان کی آنکھیں بھیگی ہیں. میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گی، صرف تمہاری زندگی کے چند لمحے. کیا تم اتنا کر سکو گے میرے لیے؟ سامنے بیٹھا نوجوان ان کا بیٹا تھا، اور اگر وہ اپنی زندگی ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع ہو جائے تو شاید ان کو ہر چیز مل جائے. ان کی زندگی میں خوشی واپس آ جائے. پھر کسی کی ہنستی مسکراتی زندگی دیکھ کے انہیں حسد محسوس نہیں ہوگا. پھر شاید وہ کسی جادوگر کی چوکھٹ پہ نہیں جائیں گی. پھر شاید وہ کسی کی زندگی کو آگ لگانے کی خواہش نہیں کریں گی، کیونکہ ان کی کھوئی جنت ان کے سامنے تھی. عالیان نے دھیرے سے سر کو خم دیا، البتہ بولا کچھ نہیں. کبیرہ بیگم کی بھیگی آنکھیں ہلکی سی مسکرائیں. میں نے کہا نا، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی. تمہاری ماں آ گئی ہے اور وہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. اور انہوں نے گہری سانس لی. کشمالہ سے بھی میری بات ہو گئی ہے. وہ تمہارے اوپر کوئی مقدمہ، کوئی چارج شیٹ دائر نہیں کرے گی. تمہیں کوئی اعتراف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر تم صرف اس کے بچے کے بارے میں کچھ بتا دو، کیونکہ وہ بھی ایک ماں ہے اور میں اس کا غم سمجھ سکتی ہوں، تو ہم سب ایک نئی زندگی شروع کریں گے. عالیان اسی طرح انہیں دیکھے گیا. کیا تم اپنی ماں کے لیے اتنا کر سکتے ہو؟ آنسو ان کی آنکھوں سے گر رہے تھے اور وہ دونوں مٹھیاں باہم پھنسائے بیٹھی تھیں. عالیان نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا. اوکے. اس کی آواز دھیمی تھی، نگاہیں ان کی آنکھوں پہ جمی تھیں. کیا صرف اس جگہ کا نام بتا سکتے ہو جہاں وہ بچہ ہے؟ عالیان نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا اور چہرہ جھکا لیا. کیا تم اس کاغذ پر لکھ سکتے ہو؟ انہوں نے عالیان کے سامنے رکھے کاغذ قلم کی طرف اشارہ کیا. عالیان نے چہرہ اٹھایا. اس کی آنکھوں میں پانی تھا. اگر میں ایسا کر دوں تو کیا ہم ایک فیملی بن جائیں گے؟ اس کی آواز گیلی تھی. آف کورس میرے بیٹے، ہم ایک فیملی بن جائیں گے. وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی. ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اٹھ کے اس کو گلے لگا لیں. اوکے. وہ کھنکارا، چہرہ ان کے قریب کیا. مالا کا بیٹا. مالا اور چنگیز دونوں کا جیسے سانس رک گیا. جہنم میں ہے. سارے میں سناٹا چھا گیا. کم آن کبیرہ سادان. عالیان ایک دم سر پیچھے پھینک کر ہنسا. آپ کو لگا مجھے ایک فیملی بننے میں دلچسپی ہے؟ ایکسکیوز می؟ وہ ابھی تک ہنستا چلا جا رہا تھا. کبیرہ بیگم کے آنسو بیچ چہرے کے رک گئے تھے، شوق اور صدمے سے. آپ نے کیسے سوچا کہ آپ کی یہ ایموشنل بلیک میلنگ میرے اوپر اثر کر جائے گی؟ جس مٹی سے میں بنا ہوں وہاں پہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ بدقت ہنسی روک کے سیدھا ہوا اور چہرہ اٹھا کے شیشے کی دیوار کو دیکھا. اس نے ایک آنکھ دبائی اور بلند آواز میں کہا، I got you for a second. وہ شیشے کے پار کھڑے چنگیز اور مالا سے مخاطب تھا. چنگیز بدمزہ ہو کے پیچھے ہوا تھا اور کشمالہ کے کندھے ڈھلک گئے تھے. چہرے کی جوت بجھ گئی تھی. وہ عالیان کی ان آنکھوں کو پہچانتی تھی، چینجلنگ والی آنکھیں جن کو کوئی برس سے وہ اپنے خوابوں میں دیکھتی آئی تھی. میرا خیال تھا وہ اپنی ماں کو بتا دے گا. یہ کچھ نہیں بتائے گا. چنگیز نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی. صبح ہمیں اس کو ریلیز کرنا ہوگا. تب تک اگر آپ
کہ ترکش میں کوئی آخری تیر بچا ہے تو اس کی آزما لیں۔ اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ جیسے اب اس ساری کارروائی سے بیزار ہو چکا تھا۔ مالا نے شکستگی سے سر ہلا دیا۔ اس کا ترکش خالی تھا۔ ماہر کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن سے جانا پڑا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ اسٹیشن کے سامنے بنے پارک کے بینچ پر بیٹھی تھی۔ تاریکی دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی بتیاں روشن ہونے لگی تھیں۔ اس نے ایک کافی کارٹ سے کافی کے 2 کپ لیے اور مالا کی طرف چلا آیا۔ بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ چونکی، ایسے جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو اور دماغ ابھی تک شل ہو۔ کافی؟ ماہر نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پولیس اسٹیشن کی ڈرپ کافی سے بہتر ہوگی۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اسے یاد آیا 2 ماہ پہلے جب وہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ پولیس اسٹیشن آئی تھی، تب ان دونوں کے درمیان کتنے فاصلے تھے۔ تب کا ماہر فرید آج والے ماہر فرید سے مختلف تھا، یا شاید وہ بدل گئی تھی، یا شاید یہ وقت بدل گیا تھا۔ بینچ ایک درخت تلے تھا۔ اس کی اوپری شاخوں پر کوئی پرندہ بیٹھا چونچ رگڑ رہا تھا، جس کے باعث پتوں میں بار بار جھنجھناہٹ پیدا ہوتی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے بینچ پر ساتھ ساتھ بیٹھے سامنے پھیلی گھاس اور اس کے پار بنی سڑک کو دیکھے گئے۔ زن سے گزرتی گاڑیاں ان کے اور پولیس اسٹیشن کے درمیان ایک لمحے کے لیے حائل ہو جاتی اور پھر منظر صاف ہو جاتا۔ کیا معلوم وہ بدر کو اب تک مار چکا ہو؟ ماہر نے چونکے سے دیکھا۔ وہ ان 6 مگ کو ہاتھوں میں پکڑے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ان گزشتہ چند ہفتوں میں یہ دوسری دفعہ تھا جب اس نے مالا کی آواز میں بدر کے بارے میں بات کرتے ہوئے مایوسی دیکھی تھی۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے مالا؟ لیکن کشمالہ مبین نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس نے کبھی بھی ہمیں پروف آف لائف نہیں دیا۔ چند ماہ پہلے بدر واقعی استنبول میں آیا تھا۔ ہم نے ایئرپورٹ کی فوٹیج میں دیکھا تھا، لیکن کیا اس کے بعد وہ اسی شہر میں تھا؟ کیا آلیان نے اس کا ٹھیک سے خیال رکھا؟ اگر وہ زندہ ہوتا تو آلیان مجھے اس کی تصویر یا ویڈیو ضرور دکھاتا۔ آج کل اغوا کار ایسے نہیں کام کرتے کیونکہ تصویر یا ویڈیو میں پیچھے موجود بیک گراؤنڈ سے کوئی بھی کلو لے کر ان کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ مگر کشمالہ نے سر جھٹک دیا۔ کیا پتہ اس کے ہاتھوں سے میرے بیٹے کی زندگی چلی گئی ہو، جان بوجھ کے بھی نہیں تو غلطی سے، اور وہ میرے اوپر لیوریج قائم رکھنے کے لیے مجھے بتا نہ رہا ہو، یا کیا معلوم اس نے بدر کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہو جس کے لیے نگینہ بیگم بچوں کو اغوا کیا کرتی تھی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی اور وہ بدقت بول پا رہی تھی۔ ہم شاید کبھی نہ جان سکیں کہ نگینہ بیگم بچے کیوں اغوا کرتی تھیں۔ کیا ہلال نے تمہیں کبھی نہیں بتایا؟ مالا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ بس اتنا بتایا تھا کہ وہ انہیں جادو سیکھنے کے لیے مجبور کرتی تھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ صرف اس مقصد کے لیے نگینہ بیگم بچے اغوا نہیں کرتی تھیں، اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا۔ ماہر کا ذہن لائبریری کی جانب چلا گیا۔ وہاں ہلال بھی جاتی تھی۔ کیا وہ آلیان سے ملی تھی؟ اگر ہاں تو اس نے ماہر کو کیوں نہیں بتایا؟ ہلال وہ موما تھی جسے شاید وہ تمام عمر نہیں سمجھ پائے گا۔ تم بھی سارا وقت خاموش رہے۔ مالا کی آواز پہ وہ چونکا۔ وہ اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم اس سے کچھ پوچھ سکتے تھے اپنا چارم استعمال کر کے، یا جیسے تم اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں گھس جاتے ہو۔ مجھے لگا تم شاید اپنی کوئی تکنیک اس پہ استعمال کرو گے، لیکن تم… مالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تم نے اس کو کچھ بھی بتانے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ ماہر مسکرا دیا، ہلکے سے کندھے اچکائے۔ تم چنگیز اور کبیرہ بیگم سے وہ کہلوانے کی کوشش کر رہے تھے جو وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، اور میں وہ سن رہا تھا جو وہ بتا رہا تھا۔ مالا کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ کافی پیو۔ وہ چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی، پھر کپ چہرے تک لے گئی، لیکن دل نہیں چاہا۔ دل کسی چیز کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے کپ نیچے کر دیا۔ کیا معلوم میں غلط ہوں اور باقی ساری دنیا ٹھیک کہتی ہو؟ ماہی، مالک صاحب، شاید وہ سب ٹھیک کہتے ہوں۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے مالا۔ وہ رکا۔ اگر وہ زندہ ہوا تو ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، اور اگر وہ زندہ نہ ہوا… کشمالہ نے بے اختیار تڑپ کے اسے دیکھا۔ اپنے منہ سے یہ کہنا آسان تھا، کسی کے منہ سے سننا بہت مشکل۔ اگر وہ زندہ نہ ہوا تو بھی ہم اس کا سراغ حاصل کر لیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مالا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ چند لمحے اسی طرح خاموشی سے گزر گئے، سوائے اس پرندے کی چونچ کی آواز کے جو مسلسل لکڑی پر کچھ رگڑ رہا تھا۔ کیا بدر کے ملنے کے بعد تم واپس چلی جاؤ گی؟ مالا نے چہرہ موڑ کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔
وہ پولیس اسٹیشن کی جگمگاتی عمارتوں کو دیکھے گئی۔ اندھیرا گہرا ہونے کے باعث اس کی ساری بتیاں جل اٹھی تھیں۔ چنگیز کے دفتر کی کھڑکی بھی روشن تھی، البتہ اس زاویے سے وہ اندر بیٹھے افسران کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں واپس جانے کے لیے ہی آئی تھی، لیکن تم رک بھی تو سکتی ہو۔ مالا نے بے اختیار چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ اس کو اسی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے جنہیں وہ زبان پہ نہیں لا رہا تھا۔ میرے پاس یہاں رہنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے ماہر، اور وہاں میری پوری زندگی ہے۔ میں نے بہت محنت سے وہ زندگی بنائی ہے۔ پھر مجھے اپنے بیٹے کا سوچنا ہے، اپنی فیملی کا سوچنا ہے۔ میں یوں ہی اچانک سے ریلوکیشن کے فیصلے نہیں کر سکتی، اور پھر اس شہر میں کیا کروں گی؟ وہ اب بینچ پہ اس کی طرف پوری گھوم کی سنجیدگی سے کہنے لگی۔ جو بات تھی وہ سامنے ہو جائے تو بہتر ہے۔ یہاں میری کوئی شناخت نہیں ہے، میرے پاس ویزا نہیں ہے۔ چلو میرا ورک ویزا لگ جائے تب بھی یہاں ہر چیز مجھے نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی۔ یہ مت کہنا کہ بیکری کی وجہ سے میں ایک دم سٹیبل ہو جاؤں گی۔ وہ بیکری میں ویسے بھی بیربل کو واپس کر دوں گی۔ وہ بولتی گئی اور وہ سنے گیا۔ میں نے جو کچھ کرنا ہے اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے لیے کرنا ہے، جیسے میری فوٹوگرافی، میرے کلائنٹس، وہاں پہ میرا ایک سیٹ اپ ہے۔ یہاں پر مجھے نئے سرے سے ہر چیز شروع کرنی پڑے گی۔ گھر، ہیلتھ انشورنس، گاڑی، کلائنٹس، بزنس لائسنس، مارکیٹنگ، سب کچھ اسکریچ سے شروع کرنا پڑے گا، اور میں پہلے ہی اس فیز سے گزر چکی ہوں۔ میں نے تنکا جوڑ کے اپنی زندگی تنہا وہاں کھڑی کی تھی۔ میں دوبارہ اسی فیز سے نہیں گزر سکتی جب مجھے پھر سے ایک ایک تنکا جوڑنا پڑے۔ تم کیوں سمجھتی ہو کہ تمہیں سب کچھ تنہا کرنا پڑے گا؟ پرندے کی چونچ ایک دم ٹھہر گئی، ساری آوازیں جیسے خاموش ہو گئیں۔ وہ بس اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ جانتا ہوں کہ تم نے ہر چیز اکیلے کی ہے، لیکن ہمیشہ اکیلے ہی کرنی ہوگی، یہ کیوں فرض کر لیا ہے تم نے؟ پولیس اسٹیشن کی بتیاں جیسے ایک دم تیز ہو گئی تھیں، یا شاید گزرتے ٹریفک کی ہیڈ لائٹس تھیں۔ اسے لگا یکایک پارک میں بہت سی روشنی اتر آئی ہے، یا شاید وہ ماہر کی بھوری آنکھوں کی چمک تھی۔ وہ بس اسے دیکھ کے رہ گئی۔ تم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ یہ سوچ کر لیتی ہو کہ تمہیں یہ تنہا کرنا پڑے گا کیونکہ تم ایک ہائپر انڈیپینڈنٹ عورت ہو، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حالات نے تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی تھی۔ تم اکیلی تھی، تمہاری شادی ٹوٹی تھی، تمہیں دنیا کے کسی مرد پہ اعتبار نہیں تھا، اور تم بہت سے ٹراما سے گزر رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن اب تم تنہا نہیں ہو۔ اب وہ فیز گزر گیا۔ زندگی 4-5 سال پہلے وینکوور کی سردی میں منجمد نہیں رہی۔ زندگی آگے بڑھ گئی ہے۔ تم بہت سی چیزوں سے گزر آئی ہو۔ تم وہ انسان نہیں ہو جو 5 سال پہلے تھیں، نہ تم وہ انسان ہو جو 1 سال پہلے تھیں۔ ہر انسان وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ میں بھی وہ نہیں ہوں جو چند ماہ یا چند سال پہلے تھا۔ ہم دونوں نے اپنی زندگیوں میں بہت کچھ کھویا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور وہ بس اس کو سن رہی تھی۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ یہ سوچ کے نہیں لیتے کہ ہمیں یہ سب اکیلے کرنا پڑے گا۔ ماہر کا روشن چہرہ دھندلاتا پڑتا جا رہا تھا۔ مالا نے پلکیں جھپکیں، آنسو ٹوٹ کے گالوں پر گرے۔ کیا تم ایک لمحے کے لیے یہ سوچ سکتی ہو کہ تمہیں کچھ بھی اکیلے نہیں کرنا پڑے گا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ کیا تب تمہارے لیے یہ فیصلہ آسان ہوگا؟ وہ مزید اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ وہ اب واپس پولیس اسٹیشن کو دیکھ رہی تھی، جس کی دیواروں کے اندر ایک جادوگر قید تھا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ لینے کی کنڈیشن میں ہوں کیا؟ ابھی کی بات نہیں کر رہا۔ کہا نا ہم بدر کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تم واپس جانے یا نہ جانے کا فیصلہ یہ سوچ کے مت کرو کہ تم تنہا ہوگی۔ میں پہلے بھی تمہارے ساتھ تھا اور اب بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ پتھر پہ لکیر کھینچ کے بتا چکا ہوں۔ مالا نے چہرہ موڑ کے اسے نہیں دیکھا، البتہ کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ خاکی کوٹ والا مرد اپنی جگہ سے اٹھ رہا ہے۔ پھر وہ ایک ٹریش کین تک گیا اور کپ میں اس میں گرا دیا۔ وہ جانتی تھی اس نے آدھا کپ بھی نہیں پیا ہوگا۔ اس نے کافی سنوب دماغ کو اس طرح کی کافی ہرگز گوارا نہیں تھی۔ وہ اسے بہت ٹھیک سے سمجھنے لگی تھی، یا شاید وہ اس کو اب تک نہیں سمجھتی تھی۔ وہ واپس اس کے قریب آ رہا تھا، اس کے عین سامنے، یہاں تک کہ اس کے پیچھے پولیس اسٹیشن کا منظر بلاک ہو گیا۔ مالا نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ جواب مانگنے نہیں آیا تھا، وہ اسے گھر چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ ساری رات پولیس اسٹیشن میں نہیں گزار سکتے تھے۔ مالا اس رات نہیں سوئی، بالکنی میں کمبل لیے سردی میں بیٹھی رہی، جانتی تھی کہ دوسری جانب وہ بھی بیٹھا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے کچھ پوچھ لیتا تھا، کبھی وہ جواب دیتی، کبھی خاموش رہتی۔ آنسو بار بار ابل کے آ رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ چنگیز اور ساری
پولیس کی شان میں غصے سے کچھ بولنے لگ جاتی، تب وہ تسلی سے سنتا، جواب میں بس اتنا کہتا، پولیس والوں کو کسی سے کچھ اگلوانا نہیں آتا مالا، تمہیں آتا ہے؟ بولے تو تم بھی ایک لفظ نہیں تھے۔ دیوار کے پار خاموشی چھا گئی۔ میں اور کیا کرتا؟ کچھ نہیں، وہ مزید کچھ نہیں بولی۔ درمیان میں کسی پل سے اونگ آ گئی، جیسے بہت رونے کے بعد آتی ہے۔ اس کی آنکھ فون کی مسلسل بیل سے کھلی، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ماہر کال کر رہا تھا۔ وہ اب ہمسائے میں موجود بالکنی میں نہیں تھا، صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور وہ نیچے لابی میں اس کا منتظر تھا۔ آلیان کی رہائی کا وقت قریب تھا۔ اگر انہوں نے آلیان سے بات کرنی تھی تو ان کے پاس ایک آخری موقع تھا۔ ٹریفک کے باعث انہیں دیر ہو گئی۔ جب تک وہ دونوں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے، آلیان کی رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ داخلی راہداری کے بائیں طرف ایک ہال سا بنا تھا۔ ماہر اس طرف مڑ گیا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ وہاں جالی دار ونڈو تھی جس کے سوراخ میں سے ایک آفیسر ایک ٹرے آگے کو دھکیل رہا تھا۔ سامنے کھڑے آلیان نے ٹرے اپنی طرف کھینچی، اس پر رکھی گھڑی کلائی پر پہنی، والیٹ جیب میں ڈالا، اسٹرا دوسری جیب میں، پھر لیپ ٹاپ اٹھا کے پلٹا ہوا تو ان دونوں کو دیکھا، بے اختیار مسکرا دیا۔ مسٹر اینڈ مسز اسمتھ، آ گئے آپ لوگ؟ اس کی آنکھیں اسی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ دونوں اس کے عین سامنے آ رکے۔ اس نے باری باری ان کے چہرے دیکھے جو شدید سنجیدہ دکھائی دیتے تھے۔ قانون کے مطابق پولیس مجھے مزید قید نہیں رکھ سکتی۔ اگر آپ دونوں کو برا نہ لگے تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ کل میرا ٹیسٹ ہے۔ کیسے انسان ہو تم؟ وہ مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں ایک ماں پہ ترس نہیں آتا؟ نہ اپنی ماں پہ آیا نہ تم پہ آئے گا۔ جب میرا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو میں ترس کس پہ کھاؤں؟ پھر اس نے ماہر کو دیکھا اور اسی طرح مسکرایا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا تعاقب کروائیں گے اور اپنے بندے میرے پیچھے لگائیں گے کہ شاید میں آپ کو اس جگہ لے جاؤں جہاں میں نے اس بچے کو رکھا ہوا ہے، تو آپ غلط ہیں۔ میں یہاں سے سیدھا لائبریری جا رہا ہوں، مجھے وہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اپنے تعاقب کاروں کو میرے پیچھے مت بھیجیں۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے تو میں آپ لوگوں پر ہراسمنٹ کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنے رائٹس معلوم ہے۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی چہرے سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ سے گزر کے وہ باہر نکل گیا۔ مالا بے اختیار اس کے پیچھے گئی۔ مالا، ماہر نے اسے پکارا لیکن وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے پہنچا تھا جب وہ اس کے عین پیچھے آ کے رکی۔ اب ہم پولیس اسٹیشن میں نہیں کھڑے، تم مجھے صرف اتنا بتا سکتے ہو کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ سڑک کے دہانے کھڑا نوجوان جادوگر تسلی سے اس کی طرف پلٹا۔ میں نے کوئی وائر نہیں پہن رکھی، نہ تمہاری ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ وہ امید اور خوف کے درمیان اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز مجھے اتنا بتا دو، کیا وہ زندہ ہے؟ آلیان چند لمحے مسکرا کے اسے دیکھتا رہا، پھر اس بات میں گردن کو خم دیا۔ پھر اس نے ماہر کی طرف دیکھا جو قریب پہنچ چکا تھا اور جیسے نگاہوں میں اجازت چاہی۔ میں جاؤں؟ صرف ایک بات۔ آلیان ٹیکسی کو پکارتے پکارتے ٹھہر گیا۔ کیل؟ آلیان نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ میں اپنی سمودی میں کیل ڈالتا ہوں۔ بیربل نے اپنی ریسیپی میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آلیان نے مسکرا کے 2 انگلیاں ماتھے تک لے جا کے سلام کیا اور پلٹ گیا۔ نوٹڈ۔ تیز قدموں سے چلتا اب وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جا رہا تھا، آزاد پہ بے پرواہ۔ اس لمحے کشمالہ کا دل چاہا کہ کوئی گاڑی تیزی سے آئے اور اسے روند کے نکل جائے، لیکن وہ ایسی خواہش نہیں کر سکتی تھی۔ اس صورت میں وہ کبھی یہ نہیں جان پائے گے کہ اس کا بیٹا کہاں تھا۔ وہ تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک آلیان ٹیکسی میں بیٹھ نہیں گیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ہاتھ باہر نکال کے اسے الوداعی انداز میں ہلایا تھا۔ مالا نے مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ لیں کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بیٹے کا اغوا کار اس کے سامنے جا رہا تھا، اپنی زندگی جاری رکھنے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جانے دو، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، اور بدر کو بھی، وہ دھیرے سے اس کے ساتھ بولا تھا۔ مالا نے سر جھکا دیا۔ وہ ابھی تک اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ساری دنیا سے خفا تھی۔ چپ چاپ وہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ آج اس نے ماہر سے بس پہ جانے کی ضد نہیں کی تھی۔ اسے بس گھر جانا تھا اور بہت سارا رونا تھا۔ آلیان نے ٹیکسی ڈرائیور کو مطلوبہ لوکیشن سمجھا دی اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو اس نے احتیاط سے پیچھے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی کار اس کے تعاقب میں دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اگر پولیس یا ماہر کے بندے اس کا تعاقب کر رہے تھے تو وہ اتنی آسانی سے نمایاں نہیں ہوں گے۔ اس نے ڈرائیور کو اسی علاقے کے چند چکر کاٹنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد وہ ٹیکسی بدل لے گا۔ پھر موبائل کی اسکرین روشن کی، بیٹری کم رہ گئی تھی۔
وہ جانتا تھا اب اس کی تمام کالز ریکارڈ ہو رہی ہوں گی، لیکن اس کو پولیس سے نمٹنے کے سارے طریقے آتے تھے۔ سیٹ بیلٹ پہن لیں، مسلسل ہوتی ٹوں ٹوں پہ ڈرائیور نے اکتا کے کہا۔ آلیان نے کھینچ کے سیٹ بیلٹ نکالی اور بکل میں اتاری، لیکن وہ لگی نہیں، واپس کھنچ گئی۔ اس نے زور سے اسے دوبارہ کھینچا اور بکل میں پیوست کرنا چاہا۔ تمہاری سیٹ بیلٹ خراب ہے، اکتا کے کہا۔ ڈرائیور نے جواباً بڑبڑا کے کار آہستہ کی اور پیچھے مڑا۔ میں لگا کے دیتا ہوں۔ 1 منٹ۔ ڈرائیور بازو لمبا کر کے اس کی طرف جھکا۔ آلیان نے دونوں ہاتھ پیچھے کر دیے۔ ڈرائیور نے سیٹ بیلٹ کا سرا پکڑا اور اسے مزید کھینچا۔ آلیان سر جھکائے بکل کو دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ، تمہارے بکل کے اندر تو… اس نے ٹوٹے بکل کو دیکھ کے چونک کے چہرہ اٹھایا۔ اسی پل ڈرائیور نے ہاتھ میں پکڑی سرنج زور سے اس کی ران میں گھونپ دی۔ آلیان نے تیزی سے اس کے بازو میں ناخن پیوست کیے، اسے اپنے اوپر سے دھکیلنا چاہا، لیکن انجیکشن میں موجود کیمیکل کا اثر بہت تیز تھا۔ چند ہی لمحے میں اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ وہ حرکت نہ کر سکا، صرف ایک لفظ اس کی زبان پہ اٹک گیا، زیاد۔ اس کا ذہن کسی دور تاریک وادی میں تھا، جیسے وہ کسی سیاہ سمندر کے وسط میں ڈوبے ہوئے جہاز کا کوئی تختہ ہو، جو آہستہ آہستہ پانی کی سطح پہ ابھر رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں، ہر طرف سیاہی تھی، کچھ کھردرا سا تھا جو چہرے پہ ٹکراتا تھا۔ آلیان نے پلکیں جھپکائیں، اس کے چہرے پر شاید کوئی سیاہ بوری نما کپڑا تھا جو اس کی جلد سے مسلسل رگڑ رہا تھا۔ اس کپڑے کے ننھے سوراخوں سے اسے ایک دھندلا سا منظر دکھائی دے رہا تھا، سرمئی دیواریں، ارد گرد ٹہلتے لوگ۔ آلیان نے چہرہ دائیں بائیں جھٹکا، قدموں کے قریب آنے کی آواز آئی، کسی نے گردن پر بندھی رسی کی گرہ کھولی، جیسے اس کی گردن کسی توق سے آزاد ہوئی۔ کسی اور نے کھینچ کے وہ کپڑا چہرہ سے اوپر کھینچا، وہ اس کی جلد سے رگڑ کھاتا اترا تو اس کے منہ سے سسکار نکلی۔ اس نے بیزاری سے پلکیں جھپکائیں، ایک دم سے تیز روشنی کے باعث آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اس کی بصارت ماحول کی روشنی کے لحاظ سے ایڈجسٹ ہوئی تو اس نے دیکھا سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ وہ خود ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے پیر اور ہاتھ وائر سے بندھے تھے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، جس حد تک گردن مڑ سکتی تھی۔ یقیناً اس کے پیچھے اسلحہ لیے چند افراد کھڑے تھے۔ اس نے چہرہ واپس خالی کرسی کی طرف موڑا۔ اب وہ خالی نہیں تھا، کوئی تھا جو اس پر بیٹھ رہا تھا۔ نوجوان جادوگر بے اختیار مسکرا دیا، پھونک مار کے آنکھوں پر آئے بال ہٹائے، پھر سر کو جھٹکا، ماتھے کے بال مزید ایک طرف ہوئے۔ اب اس کی بصارت مکمل صاف تھی اور وہ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ سکتا تھا۔ میرا خیال تھا مجھے اغوا کرنے کی غلطی زیاد کرے گا، لیکن آپ بھی پیچھے نہیں رہے ماہر بے۔ خاکی کوٹ والا ماہر فرید اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، یوں کہ کونی کرسی کے ہتھ پر رکھے 2 انگلیاں گال تلے ٹھہری تھیں۔ وہ بہت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی مل سکتا ہے؟ میں کافی ڈی ہائیڈریٹڈ محسوس کر رہا ہوں، آلیان نے کہتے ہوئے کونی کے اندر والی طرف اپنے بازو سے رگڑی۔ ماہر نے پیچھے کسی کو اشارہ کیا۔ جب تک اس کا پانی آیا وہ دائیں بائیں گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لے چکا تھا۔ یہ سرمئی دیواریں والا کوئی کوٹ کباڑ سے لیس کمرہ تھا، جیسے کسی فیکٹری کا ویئر ہاؤس ہو۔ ایک شخص نے اسٹرا والی بوتل اس کے سامنے کی۔ اس نے ہونٹوں میں اسٹرا رکھ کے 2 گھونٹ بھرے، پھر چہرہ پیچھے کیا، ناپسندیدگی سے پلاسٹک کے اسٹرا کو دیکھا اور پھر واپس ماہر کو۔ جی ماہر بے، اب بتائیے آگے کیا ہوگا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ ماہر اسی خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ جب چند لمحے یوں ہی گزر گئے تو آلیان نے سمجھ کے سر ہلایا۔ آپ کی وجہ سے میرا ایگزام رہ گیا، چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اس نے نگاہیں دائیں بائیں گھمائیں۔ یہ یقیناً آپ کسی انڈر کنسٹرکشن سائٹ کا ایک کمرہ ہے۔ آپ کوئی گینگسٹر یا مافیا نہیں ہے جو آپ کے ڈسپوزیبل پہ ایسے گمنام عمارتیں ہوں۔ زیادہ دیر آپ مجھے یہاں رکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ قانوناً کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں، مالا کے لیے۔ اس کی مسکراہٹ معنی خیز ہو گئی۔ آپ نے آج قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اچھی تبدیلی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ اسی دلچسپی سے اسے دیکھے گیا۔ اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ کے یہ منینز میرے اوپر ٹارچر کریں گے، میرے ناخن اکھاڑیں گے، یا مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، یا پانی میں مجھے ڈبکیاں دیں گے، اور اس ٹارچر سے گھبرا کے میں آپ کو بدر کی لوکیشن بتا دوں گا۔ آپ کا پلان اچھا ہے، لیکن اس میں 2 مسئلے ہیں۔ پہلی بات، وہ اسی ڈھیٹ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا،
میں ہر قسم کا ٹارچر برداشت کر سکتا ہوں. میں آپ کی طرح ناز و نوم میں نہیں پلا، نہ ہی ایک شاندار لائف کا عادی ہوں. میں گلیوں میں بڑا ہوا ہوں اور میں نے بہت بھوک اور قسمپر سی کے حالات دیکھے ہیں. میں لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوں. مجھے بہت محنت سے میں نے اپنی زندگی بنائی ہے، اس لیے آپ کے ٹارچر سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو پڑے گا. اس کی مسکراہٹ مزید ہوئی. آپ کوئی مافیا باس نہیں ہیں جو بے رحمی سے کسی دوسرے انسان کے اوپر ہوتا ظلم دیکھ سکیں. آپ کا ضمیر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے اول تو آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. دوسرا، آپ فلموں کی طرح مجھے گھٹنے میں گولی مار سکتے ہیں اور مجھے جسمانی تکلیف دے کر چند لمحے مجھے کچھ اگلوانے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اگر میرا خون زیادہ بہہ گیا اور میں مرنے کے قریب ہوا تو آپ کے ہاتھ پر پیر پھول جائیں گے اور آپ خود مجھے ہسپتال بھیج دیں گے اور میں ہوش میں آتے ہی پولیس کے پاس چلا جاؤں گا. آپ مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ آپ اس ملک میں فارنر ہیں. اس لیے اب آپ جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ مجھے اغوا کر کے آپ ایک جرم تو ہی کر چکے ہیں. ماہرینی نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لی. پولیس اسٹیشن میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں تم سے اس طرح 1 on 1 بات کرنا چاہتا تھا. اچھا ہاں، سمجھ گیا. آلیان نے سمجھ کے سر ہلایا. آپ مجھے ٹارچر نہیں کریں گے، پہلے آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، میرے کسی راز کو منظر عام پہ لانے کی دھمکی دیں گے جس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا میرے کسی قریبی شخص کی جان لینے کی دھمکی دیں گے. اس سے بھی مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے قریب کوئی ہے ہی نہیں، نہ میری زندگی میں کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی محبت، نہ کوئی انسان. میں اپنی ایسی کوئی کمزوری رکھتا ہی نہیں ہوں جو میری لائبلٹی بنے. آپ میری کسی کمزوری، کسی محبت یا کسی ذاتی مفاد سے واقف ہی نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. اس لیے میں پہلے سے بتا دوں، یہ طریقہ میرے اوپر کارگر ثابت نہیں ہوگا. ماہر نے اس بات میں سر ہلایا. ریلیکس کڈ، میں نہ تمہیں ٹارچر کروں گا نہ ہی بلیک میل. میں تم سے صرف ایک دفعہ پوچھوں گا، وہ بچہ کہاں ہے؟ آلیان مسکرا دیا. آنکھوں کی چمک بڑھ گئی. وہ جہاں بھی ہے آپ اسے نہیں ڈھونڈ سکتے. وقت آنے پہ وہ خود ہی اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے گا. آپ درمیان میں کیوں پڑتے ہیں؟ تھوڑا اور پانی مل سکتا ہے؟ کہنے کے بعد آلیان نے دائیں بائیں دیکھا. کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا. نہ ہی ماہر نے اس دفعہ کسی کو پانی لانے کا حکم دیا. اس نے شانے اچکا دیے. خیر، مجھے ڈی ہائیڈریٹڈ رکھ کے آپ مجھ سے کچھ اگلوا نہیں سکتے. پولیس اسٹیشن میں ہر شخص تم سے کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا، صرف میں تھا جو تمہیں سن رہا تھا. کرسی پر بندھا آلیان گردن سیدھی اٹھائے اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھے گیا. تمہیں لگتا ہے آلیان کہ تم سے کوئی کچھ اگلوا نہیں سکا، لیکن مجھے جو چاہیے تھا وہ تم نے مجھے اپنے منہ سے بتا دیا. آلیان نے سوالیہ ابرو اٹھایا. اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز انفارمیشن ہوتی ہے. تم نے مجھے خود ہی وہ انفارمیشن دے دی جس کی مجھے تلاش تھی. ویری انٹرسٹنگ. مثلاً میری اسمودی کی ریسیپی. آلیان دھیرے سے ہنس دیا. اگر آپ کے نارسسسٹ ذہن کو لگتا ہے کہ میں آپ سے یا بیربل سے متاثر ہو کے آپ کو اسٹاک کرتا ہوں یا آپ کے لائف سٹائل کو. ماہر نے ہاتھ اٹھا دیا. اس کی بولتی زبان خاموش ہو گئی. مجھ سے متاثر ہونے والا شخص میرے لائف سٹائل کو صرف اسٹاک کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک شخص ہے جو اسے اسمودی کو بنانے کے پینے کی زحمت کرے گا. ماہر نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور قدرے آگے کو جھکا. ان دونوں کے درمیان کوئی میز نہیں تھی، صرف خلا تھی اور خاموشی. ایسا شخص جو میرے جیسا ہو، یعنی ہیلتھ فریک. آلیان کے ابرو ناسمجھی سے اکٹھے ہوئے. تم ایک ہیلتھ فریک ہو. تمہیں اپنے انوائرمنٹ کی فکر ہے. تم ڈرنک نہیں کرتے، ڈرگز نہیں لیتے کیونکہ تمہیں اپنی صحت کا خیال ہے. اور اس انفارمیشن سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ تم نے درست کہا. میں کوئی مافیا باس نہیں ہوں، نہ ہی میرے ڈسپوزیبل پہ. ماہر نے ہاتھ سے پیچھے کھڑے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا. نہ ہی میرے ڈسپوزل پہ گینگسٹرز یا کرائے کے گنڈے ہوتے ہیں جو کسی شخص کو اغوا کر کے اس پر ٹارچر کریں. میں زیاد سلطان نہیں ہوں جو کسی کو جسمانی اذیت دوں. میں ماہر فرید ہوں. میں زندگیاں لیتا نہیں ہوں، ان کو بچاتا ہوں. لوگ میرے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں اور میں اپنی پیپل اسکل سے ان کے مسئلے حل کرتا ہوں. اور آج میرے پاس ایک شخص کا مسئلہ حل کرنے کا موقع ہے. مالا کا مسئلہ؟ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا. لیانا اور ایلف کا مسئلہ. وہ کون ہے؟ آلیان نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا. لیانا اور ایلف دو جڑواں لڑکیاں ہیں، ٹین ایج ہیں. ان کا باپ انکرا میں ایک اہم سرکاری آفیسر ہے. کچھ عرصہ قبل وہ میرے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا تھا. آلیان ٹھہر کے اسے سننے لگا.
خطرے کی گھنٹی دور کہیں بج رہی تھی۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنی کوہنی پھر سے پہلو سے رگڑی۔ تمہاری کوہنی پر خارش اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ انجیکشن سائٹ ہے۔ آلیان نے چونک کے اپنے بازو کو دیکھا۔ کوہنی پر ننھا سا بینڈیج لگا تھا۔ لیکن مجھے ٹرینکولائزر تو ٹانگ میں لگا تھا۔ ہاں، ٹرینکولائزر ٹانگ میں لگا تھا، لیکن تمہارا بلڈ سیمپل ہم نے تمہارے بازو سے لیا تھا۔ بلڈ سیمپل؟ کہا نا، لیانا اور ایلف کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ ان کے گردے ایک ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئے تھے۔ وہ 2 لڑکیاں زندگی اور موت کے درمیان لٹکی ہوئی ہیں۔ ان دونوں کو ایک ایک گردہ چاہیے۔ ٹرانسپلانٹ کمیٹی ان کو گردہ نہیں دے گی کیونکہ وہ لسٹ پہ بہت نیچے آتی ہیں، اور آج کل آرگن مافیا کے اوپر کافی سختی ہے، اس لیے ان کو بلیک میں بھی کڈنی نہیں مل رہا۔ آلیان کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ ایسے میں نے سوچا کہ وہ کون ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جس کی زندگی میں کوئی محبت، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اگر اس کے دونوں گردے نکال لیے جائیں تو کوئی اسے مس نہیں کرے گا، اور میرے اوپر کسی کی جان لینے کا گناہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں 2 زندگیاں بچا رہا ہوں۔ باقی رہے تم، تو تمہاری زندگی ڈائلیسس پہ چل جائے گی۔ اب تک اپنی سیاہ کمائی سے تم نے اتنا مال تو اکٹھا کر لیا ہوگا کہ ساری زندگی کے لیے ڈائلیسس افورڈ کر سکو۔ بہت سے لوگ رہتے ہیں ڈائلیسس پہ، کئی برس تم بھی رہ لوگے، لیکن اس کے بدلے تم 2 لڑکیوں کی زندگی بچاؤ گے۔ میرے جیسے باز امیر آدمی کے لیے اس سے اچھا سودا کیا ہوگا؟ اور ہاں، یہ تو میں کہنا بھول گیا کہ اس سرکاری آفیسر نے میری بلڈنگ کا پرمٹ بھی جاری کرنا ہے۔ یوں بہت سے لوگ جو میری کنسٹرکشن سائٹ کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے رزق میں کسی قسم کی تنگی نہیں آئے گی۔ آلیان نے اب ایک دفعہ پھر چہرہ گھمایا تو دائیں جانب لہراتا پردہ دکھائی دیا۔ اس کی نگاہوں کا تعاقب دیکھ کر ایک شخص آگے بڑھا اور وہ پردہ ہٹایا۔ وہ پلاسٹک کی شیٹ تھی جس کے پیچھے ایک عارضی آپریشن تھیٹر قائم تھا۔ 2 نیلے اسکربز میں موجود افراد سر پر ٹوپی اور چہرے پر ماسک پہنے وہاں کھڑے تھے۔ آلیان نے بے اختیار واپس ماہر کو دیکھا۔ تم بلف کر رہے ہو۔ میں مالا کے بچے کے لیے صرف بلف کروں گا؟ آلیان سادان کی رنگت ایک دم زرد پڑ گئی۔ عارضی آپریشن تھیٹر میں دکھائی دینے والے آلات جراحی تیز روشنیوں میں دمک رہے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ درست کہہ رہے ہو۔ اگلے 90 منٹ تک میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ماہر نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ وہ سرکاری آفیسر انقرا میں رہتا ہے۔ میرے اطلاع دینے کے بعد اس کے آدمی وہاں سے نکل پڑے تھے۔ وہ ایک کولنگ کینیٹر میں تمہارے گردے یہاں سے انقرا لے کر جائیں گے جہاں سرجری ہوگی۔ البتہ ان کے یہاں پہنچنے میں 90 منٹ باقی ہیں۔ پولیس اور دوسرے معاملات بھی وہ خود ہی ہینڈل کریں گے۔ میرا کام صرف ان کو گردے صحیح سلامت پہنچانا ہے، یعنی ماہر نے گھڑی والا ہاتھ نیچے کیا۔ تمہارے پاس 90 منٹ ہیں، نہ صرف مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ بچہ کہاں ہے، بلکہ تمہاری بتائی معلومات ان 90 منٹ کے اندر درست ثابت ہونی چاہیے، ورنہ میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ جس لمحے وہ یہاں پہنچ جائیں گے معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آلیان نے چہرہ دائیں بائیں موڑا۔ ساتھ کھڑے آدمیوں کے سنجیدہ تاثرات، ان کے اسلحے، ویئر ہاؤس کی اونچی دیواریں اور پھر پلاسٹک کے پھڑپڑاتے پردے کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے ایسا کرنے سے ایک جادوگر اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ دوبارہ کسی پہ جادو کر سکے۔ میں انسانیت کے ساتھ ایک بھلائی کرنے جا رہا ہوں۔ آلیان کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے دائیں بائیں دیکھتا جیسے اس حقیقت کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے درست کہا تھا، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تم نے صرف جنات میں دوست بنائے۔ اب ان کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ وہ انسانوں سے لڑیں اور تمہیں یہاں سے نکالیں۔ اس نے بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ویران ہو چکی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ایسے موقعوں پہ سب سے پہلے جنات دور بھاگتے ہیں۔ اگر تم مجھے بتا دو کہ وہ بچہ کہاں ہے تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ سرکاری آفیسر کے آدمیوں کو کال کر کے کہہ دوں گا کہ پولیس کی ریڈ کا خطرہ تھا، اس لیے مشن ناکام ہو گیا اور تم بھاگ گئے۔ بدلے میں میری عمارت کے پرمٹ کو نقصان پہنچے گا، لیکن کوئی بات نہیں، تمہارے گردے بچ جائیں گے اور مالا کا بیٹا۔ آلیان چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ تمہارے پاس 88 منٹ ہیں، اس کے بعد ایک طویل زندگی جو ڈائلیسس پہ۔ وہ بلتھ میں ہے۔ ماہر ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ بلتھ کی رنگین سیڑھیوں کے سامنے جو عمارتیں ہیں، ان میں فیروزی رنگ کی عمارت کے سب سے ٹاپ فلور پہ جو اپارٹمنٹ ہے، وہ رک رک کے بتا رہا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں وہ اس وقت موجود ہے۔ تم پولیس کو بھیج کے اسے بازیاب کرا سکتے ہو۔
ماہر چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھے گیا، جیسے اسے خود بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ اتنی جلدی وہ بتا دے گا۔ اگر یہ انفارمیشن غلط نکلی تو تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ آلیان نے تیزی سے سر ہلایا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ وہیں ہے، میں نے اسے خود وہاں چھوڑا تھا اور اس کے ساتھ صرف ایک نینی ہے، کوئی اسلحہ اٹھائے انسان نہیں ہے، پولیس کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ماہر نے موبائل نکالا۔ چنگیز کا نمبر ملانے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پھر آلیان کا چہرہ دیکھا۔ اگر یہ انفارمیشن غلط ہوئی، میں کیوں غلط انفارمیشن دوں گا؟ میری زندگی داؤ پہ لگی ہے، جلدی کرو، وہ دبا دبا سے چلایا تھا۔ گھڑی کی ہر گزرتی ٹک ٹک اس کا خون خشک کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ماہر فرید مذاق نہیں کر رہا، وہ آپریشن تھیٹر بھی اصلی تھا اور اس کی دھمکی بھی۔ چنگیز، وہ فون کان سے لگائے ایک طرف آ گیا۔ تمہیں ایک جگہ فوری ریڈ کرنا ہے، بلد کی رنگین سیڑھیوں کے سامنے۔ وہ واپس آلیان کے سامنے آ کے بیٹھا تو نوجوان خاموش رہا۔ کوئی کچھ نہ بولا یہاں تک کہ کئی منٹ گزر گئے۔ بالآخر فون کی گھنٹی بجی۔ آلیان کا سانس رک گیا۔ ماہر نے تیزی سے موبائل کان پہ لگایا۔ کیا ہوا؟ ہم نے فیروزی عمارت پہ ریڈ کیا ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے ماہر۔ ماہر نے چونک کے کرسی پر بندھے ہوئے آلیان کو دیکھا۔ یہاں ایک نوجوان کپل رہ رہا ہے، سیاہ ہے وہ، تمہاری انفارمیشن غلط تھی۔ ایک منٹ۔ اس نے کال بند کی اور تیزی سے آلیان تک آیا۔ ایک دم زور سے اس کا چہرہ مٹھی میں دبوچ لیا۔ کون سا گیم کھیل رہے ہو تم میرے ساتھ؟ وہ زور سے گھرایا تھا۔ آؤچ، نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی تو ماہر نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ فیروزی عمارت خالی ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ میں تمہارے جسم کا ہر عضو نکال سکتا ہوں اور میں نے فیروزی نہیں کہا تھا، آلیان اتنی ہی اونچی آواز میں بولا تو ماہر بولتے بولتے رک گیا۔ واٹ؟ میں نے سبز کہا تھا، پستہ رنگ کی سبز عمارت۔ تم تیش کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں تھا۔ اس نے کال ملا کے فون کان سے لگایا۔ ساتھ میں کوئی پستہ رنگ کی سبز عمارت ہے؟ ہاں بالکل سامنے والی۔ چنگیز چونکا۔ بچہ اس عمارت میں ہے۔ لیکن پہلے تم نے فیروزی کیوں؟ جلدی جاؤ چنگیز۔ اب کہ وہ آلیان کے سامنے بیٹھا تو وہ نوجوان جادوگر نے کندھے اچکا دیے۔ میں نے سبز کہا تھا، فیروزی نہیں۔ میں جانتا ہوں تم انہیں بھاگنے کا موقع فراہم کر رہے تھے۔ پولیس کی کارز کے سائرن سن کے وہ خبردار ہو گئے ہوں گے۔ میں نے سبز ہی کہا تھا ڈوڈ، تمہاری سماعت میں مسئلہ ہے۔ اس کا کھویا ہوا اعتماد واپس آ رہا تھا۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ چند لمحے بعد موبائل بجنے لگا۔ ماہر نے ایک نظر جلتی بجھتی اسکرین پہ ڈالی اور دوسری آلیان پہ۔ اگر سبز عمارت سے بچہ نہ ملا تو میں تمہارے گردوں کے ساتھ تمہارا ہارٹ بھی ڈونیٹ کروا دوں گا۔ کال اٹھاؤ، آلیان نے ابرو سے اشارہ کیا۔ ماہر نے موبائل کان سے لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک فون کال سب کچھ بدل سکتی تھی، کیونکہ بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔